دیکھ لیں مسئلہ 60، اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں. تو آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا. پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. آپ ہسٹری دیکھیں کرتے کرتے 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں. وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں. اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے. تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی. اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے. جو پیچھے ول آف کریٹر ہے, ول آف گاڈ ہے, ظاہر سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے. باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاک کی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں. اس طریقے سے ایک جس طرح سورۃ الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا, فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں, اور کاش تم جانتے ہوتے کہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری کہکشائیں غائب ہو جاتی ہیں. مے بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے. جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں. تو میرا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں. ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں, اور ان کی جو اتنی آبزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے, وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے. آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے. ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے, تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے, خدا کی ذات حق ہے. تو یہ ہر آنے والا زمانہ ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے کے جاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے. زلزلہ کس طرح آتا ہے؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے. اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربنس کون کرتا ہے, اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے تو خدا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص نے یہ آبزرو نہ کیا ہو کہ چوزا انڈے میں سے نکلتا ہے, ایک لمحے کے لیے سوچے, اور وہ پوری زندگی انڈا کھاتا رہے, اسے ایک دن بتایا جائے کہ یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا, یہ جو تمہیں اتنے خوبصورت چوزے اور مرغیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں. وہ کہے گا میں نے درجنوں دفعہ توڑا ہے, اس میں تو کوئی ایسی دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزا بن سکے. ایمانداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں؟ یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا یہ اس میں سے نکلا ہے. وہ کہتا ہے یار اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے؟ وہ درخت تو اتنا بڑا ہے, یہ تو اتنا سا ہے, وہ تو 6 ارب گنا بڑا ہے. لیکن ہم عادی ہیں. آپ پھولوں کو دیکھیں, اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ مٹی میں تو دور تک ایسی کوئی چیز نہیں. فروٹ کو دیکھ لیں, کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں. ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے. انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا معجزہ ہے. مردہ تو وہ پڑی ہوئی ہے لاش, وہی زندہ ہو رہی ہے نا. چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں دور تک. اس میں سے ایک لیسدار مادہ ہے, آپ وہ لیسدار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ایئر کے اندر لے آئیں, پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچ ہی کوئی ایک بنا کے بتا دیں. ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ ہی نہیں رہے, انڈا تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں
اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں. قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہ کریں. کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے, کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا. ہم بھی یعنی کوشش کرتے ہیں جو قریب قریب وہ بات کر دیتے ہیں, ادروائز مجھے بھی ساری باتیں پتہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ہر فزیکل فینومینا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشاندہی ہے, کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا, اس نے صرف جانا ہے. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں, ان کی ڈیٹیلز تو چھوڑ ہی دیں, ہمیں تعارف بھی نہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں, 250 ارب. ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے, جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں, جن میں سے ایک سورج یہ ہے, اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں, اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا, 25 سے 30 سال چاہیے ایک ارب گنتی گننے کے لیے. 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کرے. آپ 86,400 سیکنڈ, ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ 1 لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے, اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو 1 ارب ہے. تو 300 ارب سورج ادھر ہے, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہیں. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں, کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں, سٹارز ہیں, وہ اس سے زیادہ ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے سر, کوئی امیجن نہیں کر سکتا. اور پھر اس کی جو اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر, وہ سب سے بڑی بات ہے. کائنات خالی بنائی نہیں, بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے, اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتی, اتنی بیلنس ہے. آپ کو اندازہ نہیں, یہ پوری پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا, جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں. سر آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے سورج کہ سورج نہ نکلا ہو, کبھی نہیں ایسا. سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے. ود رسپیکٹ ٹو زمین, ظاہر ہے سورج تو نکلتا ہے, غروب تو نہیں ہوتا. ود رسپیکٹ ٹو زمین, سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے. 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں, یہ ایک گلیکسی ہے, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور انبلیویبل ڈیٹا ہے. اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے. ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے, اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. 2 ملین سپیشیز, یعنی اگر آپ گننا شروع کریں, انسان, گھوڑا, گدھا, کوا, چیل, مرغی, اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا, ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ 2 ملین ہے. پھر ایک ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں, انسان ہی 7-8 ارب ہے. زمین پہ صرف حشرات الارض, انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں, 8 ارب کے قریب انسان ہے نا, ہر بندے کو کہا جائے 20 کروڑ لے لو کیڑے, تو اس سے زیادہ کیڑے. وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر. تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے, اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے. فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آ گئی ہے. کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رحمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے. خیر, ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. بال ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ایکوائرڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے. ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی ماڈرن ایج میں ہے, پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہیں, لیکن ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشن ان چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے. تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے, ایفرٹ کے ساتھ ہے. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے. باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعارف کرنا چاہیے. کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولیں کہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے. حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے
جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اسے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے۔ تو خدا کا تعارف ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو میں یہی اس کے اوپر میسج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکوری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان، کل یوم ہوا فی شان، یہ آپ کے اوپر کھوتا ہے، ٹھیک ہے۔